وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال أوصاني خليلي الله تشرك بالله الله تشرك بالله شيئا وإن قتلت وغرقت. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی وحدانیت بزرگ اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی بابرکت مقدس مطہر ذات واسطے درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الثقلین ساقی کوثر شافی محشر نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پرست کہ جس ہستی مقدس نے دین اسلام کو ساڈے تک پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے دا پورا حق ادا کر دیتا ہے. رحمت اور بخشش دی دعا صحابہ کرام اولیاء نظام بزرگان دین واسطے کہ جنہوں نے اپنے رہون الشجر اسلام دی آبیاری کی تھی. اللہ انہوں نے قبرانوں جنت دا باغیچہ اور گنچہ بنائے. جتنے تسا احباب آئے ہو دراز سو اللہ پاک سب دانا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے. حضرات جڑی آیا مبارکہ میں تسا احباب کے سامنے تلاوت کی تھی
حدیث پاک میں تساں احباب کے سامنے تلاوت فرمائی. اللہ پاک کی بارگاہ اندر دعا ہے اللہ رب العالمین مینوں صحیح معنی دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی اس کا معنی اور مفہوم حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بیان کیتا جائے اللہ رب رحمان میرے سمیت تسی جتنے احباب تشریف فرماؤ، جتھوں تک میری آواز آ رہی ہے، اللہ سب کے واسطے اس نو نظریہ نجات بنائے، توشہ آخرت بنائے، اور اللہ سانو اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مبارکہ میں تساں احباب کے سامنے تلاوت کی تھی، اس دے اندر اللہ رب العالمین ایک ایسا حکم ارشاد فرمایا ہے جیڑا کہ ہر بندے نو یاد رکھنا چاہیے، ذہن نشین کرنا چاہیے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی نو بسر کرنا چاہیے. اللہ تعالی یکتا ہے، تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے، او دا کوئی شریک نہیں، او دا کوئی ہمسر نہیں، اس جیسا کوئی نہیں. کیوں؟ رب العالمین ساڈا معبود ہے، باقی سارے اسی اپنے رب دی مخلوق کی اللہ دی مخلوق تے مخلوق دے اندروں کوئی جڑا بھی پہنچیا ہوئے وہ خالق دے برابر ہو سکتا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بنا دیتا ہے، ایک قانون بنا دیتا ہے، ایک لا بنا دیتا ہے کہ بندہ دنیا میں رہ کے 1000 غلطیاں کر لوے، 1000 گناہ ہو جان، اگر وہ دے عقیدے اندر شرک نہیں، ممکن ہے اللہ انہوں عذاب نہ دے، اللہ دی رحمت جوش اندر آ جائے، اللہ دی رحمت جوش اندر آئے تے او دا بیڑا پار ہو جائے، اللہ انہوں معاف کر دے. یہ بھی ممکن ہے کہ او بندہ اپنے گناہاں دی سزا پا کے، اپنے گناہاں دا خمیازہ بھگت کے اللہ دی جنت اندر چلا جائے. اس بات کے متعلق کوئی بندہ دلیل نہ لے بات نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں گناہگار ضرور ہوں پر میں تو جنتی میں تو جنت جانا ہی جانا ہے. تے کوئی نیک پارسا یہ بات پورے وثوق نال دلیل نال نہیں کہہ سکتا کہ جناب میرے کو تو بڑیاں نیکیاں نے، بڑے عمل نے، میں جنت جانا ہی جانا ہے. یقیناً نیک اعمال کرنے والے لوگ اللہ دی جنت اندر جان گے، مگر اللہ دی رحمت نال اپنے عملہ دی وجہ نال نہیں. جو انہوں نے نیک اعمال کیتے نے
انہوں نے رب دے حکم دی فرما برداری کی ہے، اللہ دی تابعداری کی ہے، اللہ دے رسول دی اطاعت گزاری کی ہے۔ اللہ انہوں نے اس عمل دی وجہ تو اپنی رحمت دے نال خوش ہو کے اللہ انہوں نے جنت دا داخلہ عطا فرمائے۔ تے جینا بندیا دنیا تے رہ کے گندے عمل کیتے، بھڑیاں کرتوتاں کیتیاں، بھڑے عمل کیتے، لیکن انہوں نے عقیدے اندر شرک نہیں ہے۔ شرک وہ اللہ نو ایک رب منن والے، اللہ نو ایک پوجن والے، یکتا سمجھن والے، تنہا سمجھن والے، با حیثیت انسان غلطیاں ہو گئیاں، کوتاہیاں ہو گئیاں، خامیاں آ گئیاں، کسی جگہ تے اللہ دی نافرمانی آ گئی، ہن دنیا تو ایسا بندہ جائے ممکن ہے وہ اللہ دے عذاب دی لپیٹ اندر آ جائے، اللہ دے عذاب دی پکڑ اندر آ جائے۔ یہ بھی بات ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں معاف کر دے، اللہ انہوں عذاب نہ دے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اللہ دے عذاب اندر مبتلا ہو جائے، ہاں جی عذاب وہ بھگتتا رہے، عذاب اندر جلدا رہے، سڑتا رہے، عذاب اندر مبتلا رہے، تے قیامت دے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ایمان دی وجہ تو جڑا انہیں تے رب دے اوتے جڑا وہ ایمان ہے، اس ایمان دی وجہ تو اللہ تعالیٰ انہوں جنت دا داخلہ عطا کر دیا۔ کیونکہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کوئی بندہ اپنے عملہ تے مان نہ کرے، اپنے عملہ تے حاجی صاحب اپنے حج تے مان نہ کرے، مولوی صاحب اپنے جناب علم تے مان نہ کرے، حافظ صاحب اپنے علم تے مان نہ کرے، آجے نمازیوں اپنی نمازہ تے مان نہ کرے، آجے حاجیوں اپنے حج دے تے مان نہ کرے، آجے روزے داروں روزے تے مان نہ کرے، آجے جنت اندر جانا ہے تے رب دی رحمت دے نال، جنت اندر جانا ہے تے رب دی رحمت دے نال۔ وہ اللہ دی رحمت نیک بندیاں دے بھی ہو سکتی ہے تے اللہ دی رحمت گناہگاراں دے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ رب دی رحمت نہ نیکاں دی محتاج ہے تے نہ ہی گناہگاراں دی محتاج ہے۔ اللہ کسے دا محتاج نہیں ہے، اللہ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے کسے کو پوچھ کے کرنا ہے، اوے اللہ نے کسے نو جنت دینی ہے کسے نو پوچھ کے دینی ہے، اللہ نے کسے نو جنت کے اندر داخل کرنا ہے کسے کو مشورہ لے کے جنت کے اندر داخل کرنا ہے، ہرگز نہیں۔ لیکن اللہ نے ایک ضابطہ بنایا ہے، قانون بنایا ہے، اس ضابطے نو سمجھو، اس قانون نو سمجھو، اس دائرے کے اندر رہ کے اپنی زندگی نو بسر کرو۔ اللہ پاک دی ذات تے امید رکھو کہ ساڈا رب انشاءاللہ سانو جنت ضرور دے گا، امید بھی رکھو اور آسمان والے رب تے یقین بھی رکھو، امید بھی رکھو، یقین بھی رکھو، اور اللہ تو ڈرتے بھی رہو، اللہ تو ڈرتے بھی رہو۔ کوئی پتہ نہیں کس حالت اندر کتھے موت آ جائے، کیویں آئے، کس حالت اندر آئے۔ اس واسطے اچھی زندگی گزارو، خوبصورت زندگی گزارو تے وعدیاں دی پاسداری کریا، جڑے وعدے کریا کرو نا او دی پاسداری کریا کرو، امانتاں دا حق ادا کریا کرو، امین بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تے اللہ دی ذات نال شرک نہ کریا جی، شرک نہ کریا جی۔ کیوں؟ شرک ایک ایسا گناہ ہے، کبیرہ گناہ، جیدی معافی توبہ تو بغیر نہیں۔ اچھا بندہ گناہگار ہے، مر گیا، موت آ گئی، مشرک نہیں ہے، بغیر توبہ تو مر گیا ہے، ممکن ہو سکتا ہے وہ دی کوئی ایسی ادا، کوئی ایسی نیکی اللہ نو پسند آ جائے، اللہ نو معاف کر دے۔ ویسے تو ہر وقت ہی اللہ تو ڈرتے رہنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جنوں اللہ پاک نے ظلم عظیم آکھیا ہے۔ کی آکھیا ہے؟ ظلم عظیم۔ تے ظلم دا کی معنی ہے؟ اندھیرا۔ کی معنی ہے؟ اندھیرا۔ گویا جڑا اللہ دی ذات نال شرک کرتا ہے وہ اندھیرے کی دے اندر ہے، اندھیرے اندر ہے، اور اندھیرے اندر رہن والا بندہ، تاریکی اندر رہن والا بندہ اگر ایسے اندھیرے نو نال لے کے بغیر توبہ تو مر گیا،
کدے بھی رب دی جنت اندر جا سکے گا نہیں. آؤ قرآن پاک دی آیت سنو، اپنا ایمان تازہ کرو. اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید فرقان حمید اندر اعلان فرمایا، مالک کائنات اعلان فرمانے نے فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جیڑا بندہ بھی رب نال شرک کرے گا، جیڑا بندہ رب نال شرک کرے گا، وہ پاویں کسے پیر دا پتر ہوئے، پاویں کسے نبی دا پتر ہوئے، پاویں کسے نبی دا باپ ہوئے، پاویں کسے نبی دا بیٹا ہوئے، اور رب دی جنت اندر جا سکے گا نہیں. اگر نہیں یقین تے ابراہیم علیہ السلام دے باپ دے متعلق حدیث موجود ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت دے دن ابراہیم اللہ نو پوچھن گے اللہ میرا باپ کتھے؟ اللہ جل شانہ فرمان گے ابراہیم ذرا اپنے قدماں دی طرف نظر مار. جدو ابراہیم علیہ السلام قدماں دی طرف نظر مارن گے تے ایک بچو ابراہیم علیہ السلام دے قدماں دے تھلے ہوئے گا تے آواز آئے گی ابراہیم اے تیرا باپ ہے جنہوں رب نے بچو بنا چھڈیا ہے. اس وجہ تو کہ رب نال شرک کردا سی، یہ بت بنا بنا کے گھڑ گھڑ کے لوکاں نوں بیچدا سی، لوکاں نوں دی عبادت دی دعوت دیندا. یہ نبی دے باپ دا انجام ہے اگر وہ کول ایمان نہیں تے نبی دے بیٹے دا انجام نوح علیہ السلام دا بیٹا ہے، پیغمبر دے راستے تے نہیں، ہدایت تو محروم ہے، پیغمبر دا کلمہ نہیں پڑھیا، آپ دے راستے تے نہیں چلیا، انجام کی ہوئے؟ اللہ دی جنت اندر داخل ہو سکیا نہیں. ڈوب رہا ہے. رب دے پیغمبر نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ میرا بیٹا، یا اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، اللہ میرا پتر، اللہ میرے اہل کھلوئے. آسمان تو آواز آئی نوح نبی اے تیرا بیٹا تیرے اہل کھلو نہیں تے ہونے دے واسطے تو اللہ دے سامنے تقرار کرنا نہیں. اگر تو یہ دے واسطے اللہ دے سامنے تقرار کرے گا تو ظالمہ دے اندر ہو جائے گا. پتہ ہے چلیا کہ کوئی نبی اپنے باپ نو بچا نہیں سکیا، نبی اپنے باپ نو جنت لے جا نہیں سکے گا، نبی اپنے بیٹے نو جنت لے جا نہیں سکے گا. جنت جان واسطے جو چیز شرط ہے وہ عقیدہ توحید ہے. انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جیڑا بھی رب نال شرک کرے گا ایسے حالت اندر دنیا تو چلا گیا، ایسے حالت اندر دنیا تو مر گیا کہ اللہ پاک نے ایسے بندے دے اوپر جنت کو حرام قرار دیتا ہے. ویسے تو جنت اللہ نے بندیاں واسطے بنائی ہے نا، تے اللہ دی جنت ہے بھی بڑی وسیع ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جنہ زمین و آسمان دا خلا ہے شاید کہ اس نے بھی کئی گنا زیادہ میرے اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کو وسیع و عریض بنایا. اللہ دی جنت اندر او بندہ جائے گا جڑا مومن تے مواحد ہوئے گا، جڑا مومن تے مواحد ہوئے گا. نبی پاک علیہ السلام نے کولنا ایک دن حضرت ابو دردہ گئے رضی اللہ تعالیٰ، سارے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ ان. یہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی حضرت ابو دردہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہوئے تے عرض کر دینے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی آقا جی کوئی نصیحت فرما دیو، آقا جی کوئی وصیت فرما دیو، آقا جی کوئی گل سمجھا دیو. نبی پاک علیہ السلام جی کوئی مسئلہ دس دیو جنہوں میں اپنی زندگی دا حصہ بنا لواں، اپنی زندگی دا ماٹو بنا لواں. آقا جی کوئی عمل دس دیو. نبی پاک علیہ السلام وصیت فرما رہے ہیں. آقا فرمانے نے ابو دردہ اللہ تشرک باللہ شیئا، رب نال کسے نو شریک اللہ دا شریک بنائی نہ، اللہ دا شریک نہ بنائی، اللہ دا کسے نو شریک نہ ٹھہرائی.
اگے حدیث سے الفاظ سنو، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِقْتَ، ابو درداء اگرچہ تینوں وڈ دیتا جائے، کٹ دیتا جائے، تینوں جلا دیتا جائے، تو رب نال شرک کرنا، شرک اتنا بڑا گناہ ہے یارو کہ ویکھو ایک پرندہ ہے جیدہ نام ہے ہدہد، کی نام ہے ہدہد، اس پرندے نو بھی لوگاں دا شرک کرنا، اللہ تو علاوہ غیر دے سامنے سجدہ کرنا پسند آیا نہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکمرانی، اللہ دے پیغمبر جناب سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی وسیع و عریض بادشاہت عطا فرمائی، اور جناب سلیمان علیہ السلام دے متحد اللہ نے جنہاں دی فوج کر چھڑی، جانوراں دیاں بولیاں سمجھا چھڑیاں، پرندیاں دیاں بولیاں سمجھا چھڑیاں، ہواواں نو جناب سلیمان پیغمبر علیہ السلام دے تابع کر چھڑے۔ اس قدر اللہ پاک نے جناب سلیمان علیہ السلام کو بہترین اور خوبصورت حکمرانی عطا فرمائی ہے، پوری دنیا کی تاریخ اندر ایسا کوئی حکمران نہیں، پوری دنیا کی تاریخ اندر آج ورلڈ دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو، ایسا کوئی حکمران نہیں اللہ اکبر کبیرہ جس کے تابع ہواواں بھی ہون، جنہوں جانوراں دیاں بولیاں دا بھی پتہ ہوئے، جنہوں جناب پرندیاں دیاں بولیاں دا بھی پتہ ہوئے، جنہوں چونٹیاں دیاں زباناں دا بھی پتہ ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کون نے جناب سلیمان علیہ السلام، تے حضرت سلیمان علیہ السلام دا نا ایک سفیر کی ہے، سفیر جنہوں ہدہد کیا گیا، کی ہے ہدہد۔ اور عام طور تے پنیاں دے سفیر خط و کتابت کا سلسلہ جاری رکھنے والے، سفارت کرنے والے، دیگر ملکاں دی جناب سیر کرنے والے، جان والے، انہاں نال تعلقات معاملات کو طے کرنے والے کون ہوندے نے؟ کون ہوندے نے؟ انسان بندے۔ یہ کام کون کرتا ہے؟ بندے کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے یہ کام جڑا ایک ہدہد کو لے آئے، کدے کو لے آئے؟ کیسا منفرد بادشاہ ہے کہ جیدہ سفیر ایک ہدہد ہے۔ اللہ اللہ اللہ، تے اللہ پاک نے نا اس ہدہد نو اینا شان عطا فرمایا، اینا مقام عطا فرمایا کہ اللہ پاک نے اس ہدہد کا تذکرہ قرآن اندر کر کے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قلب اطہر تے سورہ نمل نو نازل کر چھڑیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا لوگوں شکاری شکار بھی کرے نا تے ہدہد دا شکار، ہدہد نو نہ مارے، کنا کو وزن؟ کوئی 200 گرام دا ہوئے گا، 300 گرام دا ہوئے گا، تے ایدے سر دا وزن کنا کو ہوئے گا؟ کچھ 40 گرام، 50 گرام، 100 گرام۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ہدہد نو اور 10 کلو دے سر والے، 12 کلو دے کھوپڑی والے مولوی نالوں اللہ نے انہوں بہت عقل عطا فرمائی۔ کیویں؟ بڑے تعجب دی بات ہے نا، وہ جڑا دربارہ مزارہ تے شرک ہو رہا ہے، کون کروا رہے ہیں؟ اے ملوانے نہیں کروا رہے، جنہاں نے وجود اللہ دی زمین تے بوجھ نے ایک ہدہد یمن شہر اندر گیا ہے، ملک یمن اندر ایک رہنے والی عورت جنہوں ملکہ سبا کیا گیا،
نام بلقیس ہے جیدہ تخت 80 فٹ جناب لمبا ہے، 40 فٹ چوڑا ہے، 30 فٹ اونچا ہے. اس تخت کے اتنے بیٹھ کے حکمرانی کر رہی ہے. جناب سلیمان علیہ السلام انہوں نے ہدہد نو ویکھیا کہ ہدہد کوئی نہیں. ہدہد کی ذمہ داری کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دے وقت اندر اے ہدہد آسمان تے اڑنا. اللہ نے یہ نظر اتنی تیز بنائی ہے کہ زمین دی تہ اندر بھی یہ پانی محسوس کر لیتا کہ اتنے پانی موجود ہے. جا کے جناب سلیمان علیہ السلام دستا کہ فلاں جگہ تے جناب پانی موجود ہے، اتنے پڑاؤ کیتا جائے، اتنے قافلہ جڑا ہے روکیا جائے. ایک دن پانی دی تلاش اندر نکلیا تے بس لمبیاں پروازاں ہو گئیاں. 2000 کلومیٹر دا فاصلہ طے کر کے ملک یمن اندر پہنچیا اور دیکھیا کہ ملکہ سبا تخت پہ بیٹھی اور اس کی قوم دے لوگ سورج دی پوجا پہ کر رہے. یہ دی پوجا کر رہے سورج دی، اور سورج چڑھتا ہے تے سجدہ کرتے ہیں، سورج لہندا ہے تے انہوں سجدہ کرتے ہیں. یہ سورج دے پجاری نے. اللہ اکبر کبیرہ. تے جناب سلیمان علیہ السلام آپ نے نا نظر دوڑائی، ویکھیا تے ہدہد نظر آیا. اے بولو ہدہد نظر آیا نہیں. تے ایک نقطہ تانوں سمجھا دیواں، نقطہ سمجھا دیواں. جناب سلیمان علیہ السلام انہاں ہدہد نو جدوں ویکھیا تے ہدہد نظر نہ آیا تے اللہ پاک نے نا قرآن پاک اندر بڑے خوبصورت انداز میں ترجمانی کی. قرآن دی آیت سنو، ترجمہ سنو تے پھر تانوں ایک نقطہ سمجھاواں، کم دی گل سمجھاواں. اور کم دی یہ گلاں او بندہ دسے گا جہدی نظر کسے دی جیب تے. وہی مولوی دس سکتا ہے جڑا ٹکریر نہیں ہے، ٹکر پن نہیں ہے، اور جہدی نظر لوگاں دی جیباں تے نہیں ہے، تے جنہیں مہینے بعد چندہ لینا ہے انہیں کی اسلام تے دین جڑا صحیح معنی اندر خاک دسنا ہے. انہیں تو اپنا ڈھڈ بجانا ہے، ہاں جی کہ میرا پیٹ بھر جائے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب سلیمان علیہ السلام اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ مینوں ہدہد نظر نہیں آ رہا، یہ کتھے گئے؟ کتھے ایتھے پیراں دے کتے تے بلیاں غائب پہ جاندے ہیں، اور ایتھے طوطے غائب جاندے نے، بلیاں غائب جاندے اور کتے غائب جاندے نے. اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ. معاذ اللہ، اے رب دا پیغمبر ہے، ہدہد نہیں ہے. سورہ نمل کھول، قرآن کھول، ترجمے اندر فرق ہوئے، میری بات اندر فرق ہوئے، میں ذمہ دار ہوں. جناب سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہدہد کدھر چلا گیا؟ تے جے نبی نو غائب نبی نو پتا ہوندا کہ ہدہد تا جناب یمن اندر پہنچیا ہے، وہ تا ملکہ سبا دے اندر پہنچیا ہے، تے جناب سلیمان علیہ السلام پوچھتے بھی ہدہد کتنے. اور ایک گل سننے والی جے، توجہ کرنے والی جے، حقیقت یہی ہے. اگر جناب پھر سنو، اگر جناب سلیمان علیہ السلام کو پتا ہوتا کہ ہدہد کتنے، تے جناب سلیمان علیہ السلام ناراض ہوتے، خفا ہوتے. جے یہ بات تسلیم کرو کہ سلیمان نبی نو پتا سی، انہاں نو غیب سی، تے قرآن پاک دی جڑی آیت ہے یہ دا مطلب ہے پھر معاذ اللہ جناب سلیمان علیہ السلام غلطیاں نہیں کر رہے سے. اور لوگوں
جس دن میں اکثر کہا کرنا کہ جس دن میری اس بھولی پالی امت نے میری اس قوم نے نبی دی امت نے اللہ کا قرآن کھول لیا ترجمے پڑھ لیا مولوی دی دکانداری بند اسی دن مولوی دی دکان بند یہ معاملہ صرف اونی وجہ اونی دیر تک اس وقت تک جب تک تسی قرآن ترجمے نہیں جب تسی قرآن ترجمے کھول کے مولوی دے سامنے آ گئے مولوی دی پھٹی پوچھی گئی ہوئی دکانداری بند مولوی دا مہانہ بند جمعرات بند یاری بند باری بند ہاں جی چندہ بند سب کچھ بند مولوی بھی بند تانوں نظر نہیں ہونا لبنا ہی نہیں اللہ قرآن اندر کہہ رہے ہیں سنو کی کہہ رہے ہیں فرمایا جناب سلیمان علیہ السلام دے الفاظ اللہ پاک نے قرآن بنایا جو سلیمان بولے اللہ پاک نے قرآن بنا کے میرے محمد عربی دے سینے تے نازل کیتا فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ آدھے نے پرندیاں نے دیکھ کے آدھے نے آج خود نظر ہی نہیں آ رہا خود خبریں کتنے غائب ہو گیا ہے بات بڑی سننے والی ہے میرے بیٹیوں میرے بزرگوں انتہائی توجہ نال سنو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا توجہ میری طرف کرو حضرت سلیمان نبی نے کہ ہد کتنے غائب ہو گیا تے جے جناب سلیمان نبی نو ہد دا پتہ ہوندا یہ تک اب یمن اندر پہنچیا ہے یہ تو ملکہ سبا دے کول پہنچیا ہے تے جناب سلیمان نبی یہ گل کرتے ہائے بولو کرتے نہیں کرتے سنو کہ جدو حضرت سلیمان نے غیب پایا نا یہ حاضر نہیں غصہ آیا تے انن لا اعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه انن اگر ہد آئے اے اپنے جان غیب رہن صحیح وجہ میرے سامنے بیان نہ کرے تے یا میں انہوں شدید عذاب دیاں گا سخت سزا دیاں گا تے یا میں انہوں ذبح کر دیاں گا کی کر دیاں گا کی کر دیاں گا ذبح کر دیاں گا اللہ اکبر کبیرہ تے قرآن پاک نے فرمایا بھی سلطان مبین حضرت سلیمان نے یا کوئی واضح دلیل پیش کرے یا کوئی واضح دلیل پیش کرے لو جی حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ گل کی تھی تے ہد آ گیا ہد آ گیا آ کے حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے کول ہد نے آ کیا کی آندا ہے فَمَقَسَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ انا سلیمان نبی جی ایک ایسی خبر لے کے آیا ہاں جیڑی تسی بھی جان دے دسو قرآن کیسے خوبصورت انداز اندر عقیدہ توحید پیش کر رہے ہیں سلیمان پیغمبر نو حدود کہہ رہے ہیں کہ ایسی سونیا خبر لے کے آیا ہاں جیدہ تینوں بھی اور جیڑی تمہیں جاندا جیدہ تینوں بھی پتا نہیں مینوں پتا ہے 2000 کلومیٹر دا سفر کر کے جناب سلیمان علیہ السلام دی خدمت اندر پہنچیا 2000 کلومیٹر جان تے 2000 کلومیٹر واپس آؤں کنا ہو گیا 4000 کلومیٹر جناب سلیمان علیہ السلام آنے نے 10 بر کی خبر لے کے آیا ہوں ٹائم بھی قریب ختم ہو رہا ہے میں گل بھی مختصر کرا واقعہ بھی پورا کرا جناب سلیمان علیہ السلام نے 10 کی خبر لے کے آیا آندا جی او جڑی ملکہ سبا ہے نا یمن یہ جڑی ملکہ سبا ہے میں ویکھیا اونوں ویکھیا تے او دی قوم دے لوکاں نوں ویکھیا ہے کہ او سورج نوں سجدہ پہ کردا ہے کی کہتے ہیں اوئے اللہ دی قسمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کو قربان جاواں اللہ پاک نے کیسے خوبصورت انداز اندر
خود دی بات نو خود دے الفاظ نو قرآن اندر رقم کر چلے وہ اینے کے سر والا ہو دو 2.5 چھٹانکا دا سر ایک پائیا وجود والا پتہ کی کہہ رہے ہیں حضرت سلیمان نو کہہ رہے ہیں کہ ویکھے آئے ملکہ سبا او دی قوم دے لوگ سورج نو سجدہ پہ کرتے نے تے جیڑا او دا عرش ہے نا جیڑا او دا عرش ہے جیڑا او دا تخت ہے وہ بڑا عرش عظیم کو بڑا وسیع ہے ہیرے جواہرات لال لگے ہوئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ 40 گز چوڑا 80 گز لمبا 30 گز اونچا اللہ اللہ اتنا بڑا تے جناب سلیمان ایک تفسیر نگارہ نے لکھا ہے واللہ عالم اس بات اندر کتنی سچائی بہرحال جو ملک شام اندر یمن دے شہر اندر ملکہ سبا دے محل دے کچھ باقیات ملدیاں نے ٹوٹے پھٹے کھنڈرات ملتے ہیں انہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس بات اندر کوئی صداقت نہیں ہے ایڈا وڈا تخت ایڈے وڈے محل اندر کیویں اتنے چھوٹے محل اندر کیویں آ سکتا ہے واللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے بہرحال قرآن نے جو الفاظ نے جو ہر نے دسیا سلیمان نو آندا ہے کہ عرش عظیم اے سلیمان نبی دی او دا جڑا تخت بڑا بڑا ہے حضرت سلیمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دے سامنے ہدہد کھڑا ہے تے کی کہہ رہا ہے وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ یہ کون کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں اللہ 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 ایک چھوٹا جا ہو اینے کے سیر والا وہ کی کہہ رہے ہیں کہ یسجدون للشمس من دون اللہ اور اللہ تو علاوہ سورج نو سجدہ کرتے ہیں وزینا لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا یهتدون کہ شیطان نے انہاں دی اس عمل نو انہاں واسطے مزین کر چھڈیا ہے خوبصورت کر چھڈیا ہے کہ اے اللہ دے راستے تو بہک گئے نے پھسل گئے نے سیدھے راستے تو مڑ گئے نے تے لا یہتدون اے ہدایت یافتہ نہیں اللہ اکبر کبیرہ جدو اینیاں گلاں جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے کیتیاں نا تے نال ہی پتہ کیا تھا آندا اللہ یسجد للہ اور اینے کے کھوپڑی والا خود کی کہہ رہا ہے سلیمان جی اللہ یسجد للہ الذی چاہیے ہوئے کہ جس رب نے انہوں نے پیدا کیتا ہے یہ اپنی زمین اس رب دے سامنے جھکان اس رب دے سامنے سجدہ کرن ایتھے 10 کلو دی کھوپڑی والا مولوی کہہ رہا ہے کہ جناب قبر تے جڑی قوم پئی ہے وہ تعظیم پئی ہے سجدہ کرتا اللہ اکبر کبیرہ تے نال پتہ کی کہہ رہا ہے خود کہہ رہا ہے یخرج الخبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون اللہ اکبر کبیرہ سجدہ تو اس اللہ واسطے جڑا زمین دیاں پوشیدہ چیزاں نو نکالتا ہے سجدہ تو اس اللہ واسطے جڑا سب کچھ جاندا ہے اور جو کچھ تسی چھپاندے ہو ظاہر کرتے ہو ساری چیزاں دا علم کیوں اللہ ساری چیزاں دا علم کیوں اللہ اکبر کبیرہ جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سے اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم اللہ تو سوا کوئی الہ نہیں کوئی معبود حق نہیں کون کہہ رہا ہے آئے کون کہہ رہا ہے خود آئے جنہوں نے کہہ رہا ہے ہوا رب العرش العظیم اللہ ہی عرش عظیم وہ اللہ ہی عرش عظیم کا مالک جناب سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں گل کی آپ سے دھیان دینے چل جلدی چل تے میرا جڑا خط ہے میری جڑی چٹھی ہے نا یہ لے کے تے جناب تو ملکہ سبا دے کول چلا ہن کیویں 2000 کلومیٹر دا سفر طے کر کے
سلیمان علیہ السلام دی خدمت دے اندروں ملکہ سبا دے کول خود پہنچیا، کی اتنے تذکرہ ہویا، کی گلاں باتاں ہوئیاں، کی معاملات ہوئے، کیویں جناب سلیمان علیہ السلام دے کول وہ واپس آیا، یہ ساریاں گلاں باتاں انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ مبارک اندر ہونگی، کیونکہ اگر انہوں تھوڑا جا مختصر کیتا جائے تو پھر بھی یہ واسطے ادھا گھنٹہ چاہیے، مختصر بھی کریے ادھا گھنٹہ چاہیے، چونکہ ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ اکثر ساتھیوں کا شکوا بھی ہے کہ قاری صاحب تسی ٹائم اگاہ ہی کر دیں ہو، انشاءاللہ ہوں آپ ٹائم اگاہ نہیں کرتے، پچھائی رکھا گے۔ اللہ میں نے تو توفیق عطا فرمائے، صحابہ جیسا ایمان ویسا جیسا